السلام علیکم دوستوں، میں شروع کرنے جا رہی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کا پورا واقعہ پارٹ 3۔ پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں دوستوں۔ ایسا کرتے کرتے دن بیتتی چلی گئی۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے کہ اللہ کے نبی کیسے کیسے آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سبق پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی ہوئے تو ایک دن اچانک سے آپ کے دادا یعنی حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو ذرا سوچئے اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے بچپن میں ہی نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب آپ کے چاچا اٹھاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ابو طالب کو آپ کو سہارا دیا اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، دشمنوں سے، تلواروں سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ کی آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کی کسی بھی بات کی کمی محسوس نہ ہونے دی، آپ کی ہر چیز کی خواہش پوری کرتے تھے اور آپ کو ہر چیز سے پوری کرتے تھے۔ پیارے دوستو اس کے بعد ایک دن بیتتا چلا گیا۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر میں جاتے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے، کیونکہ اس زمانے کا سفر بہت ہی لمبا ہوتا تھا، جو 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جن کے نہ والد ہے نہ والدہ کا سہارا ہے نہ دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی کے بھروسے کر کے جاؤں، اس کی تکلیف ہوگا۔ دوستو ایک بار حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے پہلے عربوں کے جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اسے بیچ دیتے تھے۔ جس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے، اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب ایک قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پلاٹ ڈالا تاکہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان کو دور کر سکیں۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے سے ایک عیسائی بھی راہب تھا، یعنی کہ وہ کرسچن جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر کے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ اس کے گھر کے سامنے کوئی پلاٹ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کے آیا ہے۔ دوستو اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا ہے، تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کے آیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت یا پتھر نہ تھا جو اس بچے کو دیکھ کر جھکا نہ ہو۔ الحمدللہ۔ اور پتھر اور درخت انہی لوگوں کے آگے جھکتے ہیں جن کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا اس بچے کو ملک کے ساتھ لے کے مت جاؤ، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں ان کے قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں جو تورات اور انجیل میں رسول ہونے کے ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے ایک سیب کی طرح جو نبوت مہر
لگی ہے، میں اس مہر سے بھی ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا انہیں تم ملک شام میں لے جا کر مت جاؤ۔ دوستو، ابو طالب کو اس راہبی کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپسی مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے وہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب اپنی پرورش اور حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح کی حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ رسول اللہ کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام کے تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ خدیجہ کو غلام، جن کا نام مسیحا تھا، انہوں نے آپ کی ایمانداری، اچھی اخلاقی کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف مائل ہوئیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئیں۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومین تھیں اور آپ نے بیپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودھوا اور بیماریوں میں بانٹا کرتی تھیں۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کے خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا بڑا ہی یوگدان رہا۔